اب میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ گزشتہ جمعے کو جو میں نے نکاح اور شادی کے حوالے سے باتیں کہی تھیں اس کو ہم آسان کیسے کریں، اس حوالے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ پہلا کام تو میرے عزیزو یہ کرنا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صاف حکم ہے، آپ کا صاف ارشاد ہے، آپ کی صاف ہدایت ہے کہ نکاح مسجد میں کرو اور اس کا اعلان کرو۔ اعلنوا هذا النکاح وجعلوا فی المساجد۔ مسجد میں نکاح کے کئی فائدے ہیں۔ دیکھیے لوگ اس کو مذاق ایک کھیل سمجھتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، جس وقت ہمیں بچے پر نظر رکھنی تھی، اس کی تربیت کرنی تھی، اس وقت ہم نے نظر رکھی نہیں، اب بچے نے کوئی غلط قدم اٹھا لی، اب ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ جو نکاح ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس موقع پر کم از کم زندگی کے جو خاص لمحات ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان لمحات میں زیادہ سے زیادہ دین کی پابندی ہو۔ جیسے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جنازے کے موقع پر بطور خاص ہم کوشش کریں کہ بھئی اس کا آخری سفر ہے، اس موقع پر جو بھی ہو سکا ہے ہم دین پر عمل کر لے جائیں اس کے لیے، تاکہ اس کی بخشش آسان ہو جائے۔ ایسے ہی ایک نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، ایک نیا خاندان شروع ہوگا، یہاں سے نئی نسل کا نظام شروع ہوگا۔ وہ جو خاص موقع ہے، اس موقع کی جو قدر و قیمت ہونی چاہیے تھی یا اس کا جو اہتمام ہونا چاہیے تھا، وہ مسجد میں ہی ممکن ہے، باہر حال میں لان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس کی جو برکتیں پہلے وہ سمجھ لیجئے۔ اگر آپ مسجد میں نکاح کریں گے انشاءاللہ، ایک تو سنت پر عمل کریں گے، سنت پر عمل کرنے سے اللہ کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں۔ نمبر 2، اسباب کی حد تک دیکھیں تو انشاءاللہ مسجد میں کسی حد تک جتنے لوگ اس نکاح میں موجود ہیں خرافات سے محفوظ ہیں۔ عورتوں کی کوئی موجودگی مسجد میں نہیں ہے، بیجا فوٹوگرافی اس میں نہیں ہو رہی ہے، گانے باجے نہیں ہو رہے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تقریباً لوگ اس میں نمازی ہیں، یوں نمازی نہ ہو لیکن آج نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہیں، دولہا بھی نماز پڑھ کر کے بیٹھا ہے، باوضو ہے، دولہے کے گھر والے بھی باوضو ہیں، فرشتوں کی معیت ہے۔ نماز کے بعد اگر نکاح ہو رہا ہے تو بہت سے مصلی بھی اس نکاح میں شامل ہیں۔ اب ہم جب دعا کریں گے تو سب لوگ جب آمین کہیں گے تو انشاءاللہ وہ آمین بہت ہی بابرکت آمین ہوگی، اور انشاءاللہ نئی زندگی کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اب باہر اگر آپ نکاح پڑھا رہے ہیں تو وہاں کیا دعا اور کیا وہاں نکاح کا اہتمام، کیا نماز، کیا وضو، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ تو زندگی کا جو بہت اہم پہلو ہے، بہرکیف جس وقت آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت نیک رہے، سنتوں کی پابندی رہے، وہ وقت تماشے میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری گزارش آپ حضرات سے کرنی جو سب سے بڑی ہماری مصیبت ہے، نکاح میں آپ حضرات کی شادیاں ہوئی ہیں، جن کی نہیں ہوئی وہ نکاح میں گئے، اس لیے جانتے ہیں قاضی صاحب، امام صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، وہ کھڑے ہو کر کے یا کسی مجبوری میں بیٹھ کر کے بھی ایک خطبہ پڑھتے ہیں۔ یہ خطبہ کیا ہے؟ یہ کوئی تنتر منتر ہے؟ کبھی کسی نکاح کی محفل میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، تبرک کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اگر اس وقت خطبہ چل رہا ہے، چکن ٹکا بھی چل رہا ہے، سیخ کباب بھی چل رہی ہے، کافی بھی، کون تقریر کرے وہاں؟ کون آ کے تقریر سنے گا؟ اس کا دماغ، اس کی پوری نظر تو چکن ٹکے پہ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ اگر مسجد میں اس خطبے کو پڑھ کر کے سنیں گے کہ حضور پاک علیہ، سب سے بڑا مسئلہ اس کو سمجھ لیجیے آپ، جو کہ بہرکیف کبھی اللہ توفیق دیں گے تو ہم ٹھیک ہے، یہاں جب کبھی ایسی تقریب ہوتی میں اس پر بات کرتا ہوں۔ خطبہ نکاح میں 3 آیتیں ضرور پڑھی جاتی ہیں، اور تینوں آیتیں دنیا کے کسی گوشے میں، کسی ملک میں، کسی مسلک کا نکاح ہو، 3 آیتیں ضرور پڑھے گا ہر قاضی۔ اور یہ 3 آیتیں، اس کا سلیکشن، اس کا انتخاب قرآن مجید میں تو اندازاً 6500 آیتیں ہیں۔ ان 6500 آیتوں میں سے انہی 3 آیتوں کا انتخاب، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب عظیم
حسن انتخاب کہا جائے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس موقع پر کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، تلقین کری جاتی ہے، نصیحتیں کری جاتی ہیں، خاص طور پر دولہے میاں کو کہ تم نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو، کچھ پتہ ہے کتنا بڑا تم فیصلہ کرنے جا رہے ہو؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، رشتوں کا کیا مقام ہوتا ہے، یہ رشتے کیسے آگے چلتے ہیں، اس چلنے کی بنیاد کیا ہے، خاندان کیسے آپس میں جوڑتے ہیں، تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کیسے اس رشتے کو توڑ دیا جائے، شیطان کے حملوں سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ساری تعلیمات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں پیش کی ہیں، اور وہ خطبہ قرآن کی آیتوں سے اس لیے گویا کہ اللہ کی ہدایات ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ یہ جو قاضی پڑھتا ہے خطبہ وہی سن لیتا ہے، دولہے میاں بھی نہیں سنتے، اگل بغل جو اس کے احباب اسٹیج پر بیٹھے وہ بھی نہیں سنتے۔ تو جب قرآن کا مذاق ہم وہاں پر اڑائیں گے تو آگے تو بے برکتی آنی ہی آنی۔ ایک بڑے عالم نے بڑی قیمتی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ برکت حفاظت فرمائے، عیسائیوں کے یہاں آج بھی بہرکیف یہ اہتمام باقی ہے، ان کے یہاں کسی کی شادیوں میں، نکاح لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے یہاں کسی کی شادی ہو، ایون یہ کہ کنگ فیملی کی بھی شادی کیوں نہ ہو، مولوی صاحب یا ان کے فادر یا ان کے پادری وہ ان کے یہاں نہیں جائیں گے، اس جوڑے کو چرچ میں آنا پڑے گا، آج بھی ہے، دونوں چرچ جاؤ۔ اب ان کے یہاں پردہ شردہ نہیں ہے، اس لیے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنے مذہب کا ادب و احترام اور مذہبی شخص کا ادب و احترام اس قدر ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھیں۔ اور ہمارے یہاں میں اسی لیے نکاح پڑھانے بھی نہیں جاتا، کیونکہ وہ مسجد میں نکاح پڑھا دیتا ہوں بڑی آسانی سے۔ سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ شادی حال میں، میرج لان میں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ وقت کی بربادی ہے۔ اب ہمیں تو پہلے پہنچ جانا ہے، بارات چاہے جس وقت آئے،